بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوی نے کہا فرہاد نادان بچہ نہیں ہے، وہ سمجھ لے گا۔ اسے پھانسنے کے لیے پریس کانفرنس بلا کر انجلی سے جذباتی اور فلمی قسم کا بیان دلایا جا رہا ہے، لیکن جب ماہر نفسیات بھی یہ بیان دیں گے کہ انجلی کے سینے میں جب سے سائمہ کا دل دھڑکنے لگا ہے تب سے وہ سائمہ نفسیاتی انداز میں انجلی کے حواس پر سوار ہو گئی ہے، پھر اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹر موس مین سمتھ ایک یہودی ہے، وہ مجھ جیسے یہودی کی ہدایت پر عمل کرے گا۔ پہلے تم اس یہودی ڈاکٹر کے خیالات پڑھو اور معلوم کرو کہ وہ کس حد تک ہمارے کام آ سکتا ہے۔ ہمیں کس طرح ڈاکٹر صابر کے دماغ میں خاموشی سے پہنچ کر یہ معلوم کرنا ہے کہ فرہاد اسے اعلی کار بنا کر کن منصوبوں پر یہاں عمل کر رہا ہے۔ دیوی اور منڈولا پر میرا خوف ایسا سحر طاری تھا کہ وہ خود بمبئی شہر میں نہیں آئے تھے۔ دیوی ہمالیہ کی وادی میں تھی اور منڈولا اسرائیل میں رہ کر خیال خوانی کر رہا تھا، چونکہ دن رات اپنے خیال خوانی کرنے والوں کی بمبئی میں ضرورت تھی، اس لیے اسرائیل سے منڈولا نے اپنے دو ماتحت ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ممبئی بھیجا تھا اور دیوی نے امریکہ سے بوبی بیکر اور ڈی لنکاسٹر جیسے خیال خوانی کرنے والوں کو بلا لیا تھا۔ یوں ان کے 4 خیال خوانی کرنے والے وہاں موجود تھے۔ منڈولا اپنے ایک نئے یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والے ڈان کارنل کے اندر آ کر بولا، اسپتال میں ڈاکٹر موس مین سمتھ ڈیوٹی پر ہوگا، اس سے فون پر رابطہ کرو لیکن کوئی بات نہ کرو، آواز سنتے ہی ریسیور رکھ کر اس کے اندر پہنچ جاؤ، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ڈان کارنل نے ہدایت پر عمل کیا۔ دیوی اور منڈولا اس کے اندر تھے۔ رابطہ قائم ہونے پر استقبالیہ کاؤنٹر سے کسی نے کہا، ہیلو، یہ شیوا جی اسپتال ہے۔ ڈان کارنل نے کہا، ڈائریکٹر را ڈاکٹر موس مین سمتھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، پلیز ہولڈ آن کریں۔ تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا، پھر ڈاکٹر کی آواز آئی، ہیلو، میں ڈاکٹر موس مین سمتھ بول رہا ہوں۔ ڈان کارنل نے ریسیور رکھ دیا، پھر اس کے ساتھ دیوی اور منڈولا نے خیال خوانی کی پرواز کی اور صابر کے دماغ میں پہنچے۔ اسی لمحے میں ڈاکٹر صابر نے سانس روک لی۔ میں نے ڈاکٹر صابر پر تنویمی عمل کرنے کے بعد اس کے دماغ کو لاک کر دیا تھا تاکہ کوئی دشمن اس کے اندر نہ پہنچے۔ منڈولا اور ڈان کارنل نہ پہنچ سکے، لیکن دیوی آتما شکتی کے ذریعے اس کے اندر چلی آئی۔ اس کے چور خیالات پڑھنے کا آغاز کرتے ہی انکشاف ہو گیا کہ وہ یہودی ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ اصلی ڈاکٹر صابر ہے۔ ڈاکٹر صابر کے خیالات نے بتایا وہ اپنے ہم شکل یہودی ڈاکٹر موس مین سمتھ کو زیادہ نہیں جانتا ہے۔ اس سے ملاقات کرنے پر پتا چلا کہ وہ کچھ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اس نے حیرت انگیز طور پر صابر کو عبرانی زبان سکھا کر اسے ہر طرح کے شعبے سے بالا تر یہودی ڈاکٹر بنا دیا، پھر اسے اپنی جگہ ڈاکٹر موس مین سمتھ بنا کر خود ڈاکٹر صابر بن کر کہیں چلا گیا۔ یہ تمام چور خیالات پڑھنے کے بعد ہر بات آئینے کی طرح صاف ہو گئی تھی کہ میں را اور شیو سینا وغیرہ کے خلاف کیسی چالیں چل رہا ہوں۔ دیوی خوشی سے کھل گئی، اس نے میری چال پکڑ لی تھی۔ وہ فاتحانہ انداز میں ہنستی ہوئی منڈولا کے پاس آئی، پھر بولی، ڈان اس یہودی ڈاکٹر کے اندر نہ پہنچ سکے لیکن میں پہنچ گئی۔ میں نے اس کی اصلیت معلوم کر لی ہے، وہ یہودی نہیں مسلمان ہے اور ڈاکٹر صابر ہے۔ منڈولا نے حیرانی سے کہا، اس کا مطلب ہے وہ فرہاد بڑی نوسر بازی سے سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ بنا رہا ہے۔ اگر یہ ڈاکٹر صابر ہے تو پھر وہ یہودی ڈاکٹر کہاں گیا؟ اب میرا یہودی دماغ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر موس مین سمتھ اصل میں فرہاد ہے۔ دیوی نے کہا، تم بالکل درست سمجھ رہے ہو۔ ڈاکٹر صابر راہ کی نظروں میں مجرم ہے اور بال ٹھاکرے کی نظروں میں گناہ گار ہے۔ ہمیں پہلی فرصت میں ڈاکٹر صابر کو قانون کے شکنجے میں پہنچا دینا چاہیے۔ دیوی اور منڈولا کو یہ اندیشہ نہیں تھا کہ میں اپنے خلاف ان کی چال بازیوں کو سمجھ سکوں گا، کیونکہ وہ دونوں اس شہر میں نہیں تھے۔ میں دشمنوں کی شہرک تک پہنچتا تو زیادہ سے زیادہ ان کے ماتحت ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا ہی کام تمام کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے مجھے ان کی جوابی کارروائی کا علم ہوتا۔ سپر ماسٹر کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ڈی لنکاسٹر نے ڈائریکٹر را کے اندر آ کر کہا، میں سپر ماسٹر کا نمائندہ ہوں اور فرہاد علی تیمور کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں۔ ڈائریکٹر نے پوچھا، میں کیسے
یقین کروں کہ تم سچ بول رہے ہو؟ اگر آپ میرے مشورے پر عمل کریں گے تو سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا۔ یہاں آپ کو پریشان کرنے والا ڈاکٹر صابر نہیں، فرحاد علی تیمور ہے۔ وہ صابر کا ہم شکل بن کر پیرس کے اسپتال سے آیا ہے۔ اس نے پیرس میں ہی اصل ڈاکٹر موسمین سمتھ کو غائب کر دیا ہے۔ یہاں آ کر اس نے ڈاکٹر صابر کو آپ کی قید سے چھڑایا، پھر آپ کے مسلح سپاہیوں کو ہلاک کر کے اپنی جگہ اس نے ڈاکٹر صابر کو اسپتال میں ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد مغرور ڈاکٹر صابر بن کر وارداتیں کرتا پھر رہا ہے۔ تمہاری باتوں میں کچھ وزن ہے، لیکن اسپتال میں ڈیوٹی دینے والے کو ہم اصلی ڈاکٹر صابر کیسے ثابت کریں گے؟ یہ نہایت آسان ہے۔ ڈاکٹر موسمین کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر صابر کا ہم شکل نہیں ہے۔ آپ اسرائیلی حکام موساد سے ڈاکٹر موسمین کا اصلی ریکارڈ طلب کریں اور اس کی اصل تصویر دیکھیں۔ اس سلسلے میں فرانس کی حکومت اور ان کے اسپتال سے رابطہ نہ کریں، کیونکہ فرانسیسی حکومت فرحاد اور بابا صاحب کے ادارے کی پشت پناہی کرتی ہے۔ میں ابھی اسرائیلی حکام اور موساد کے سربراہ سے رابطہ کرتا ہوں۔ پہلے آپ فوراً شیواجی اسپتال کے ڈاکٹر صابر کو اس طرح حراست میں لیں کہ فرحاد علی ٹیلی پیتھی کے ذریعے دوبارہ صابر کو آپ کے شکنجے سے نہ نکال سکے۔ اسے حراست میں لینے سے پہلے آپ اسرائیلی حکام اور موساد والوں سے رابطہ کرتے رہیں گے تو فرحاد کو خبر ہو جائے گی، پھر یہ بازی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ڈائریکٹر راہ نے فوراً کارروائی شروع کی۔ اس نے ایسے افسران اور سپاہیوں کا انتخاب کیا جو یوگا کے ماہر تھے اور جن کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ انہوں نے بڑی خاموشی اور احتیاط سے اسپتال کا محاصرہ کیا، پھر اسپتال میں داخل ہو کر ڈاکٹر صابر تک پہنچ گئے۔ وہ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر انجلی کے کمرے میں آیا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا، اب تمہیں بستر سے اٹھ کر اسپتال کے باغیچے میں ٹہلنا چاہیے۔ اسی وقت باہر والے اندر آ گئے تھے اور انہوں نے چاروں طرف سے ڈاکٹر صابر کو گن پوائنٹ پر رکھ لیا تھا۔ پھر ایک افسر نے آگے بڑھ کر اسے ایک طے کیا ہوا کاغذ دیا۔ صابر نے اسے کھول کر پڑھا لکھا تھا، ڈاکٹر صابر، فرحاد علی تیمور جب بھی تمہارے دماغ میں آئے اسے یہ تحریر پڑھا دینا۔ اگر اس نے تمہیں بچانے کے لیے کوئی چال چلنے کی حماقت کی تو ہم ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر تمہیں گولی مار دیں گے۔ اگر فرحاد چاہتا ہے کہ تم پہلے کی طرح عزت اور وقار کے ساتھ آزاد رہ کر مسیحائی کرتے رہو اور تمہیں کبھی کوئی نقصان نہ پہنچے تو اس کی ایک ہی شرط ہے کہ وہ بھارت چھوڑ کر چلا جائے اور کبھی ہمارے دیش کا رخ نہ کرے۔ ابھی میں بے خبر تھا، مگر اس میں شبہ نہیں تھا کہ دیوی نے میری تمام بازیاں ایک ہی چال میں الٹا دی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی دشمن خیال خوانی کرنے والا بھارت کی زمین پر قدم نہ رکھے اور کشمیریوں کی حمایت میں کوئی انتقامی کارروائی نہ کرے۔ دیوی اپنا یہ مقصد حاصل کر چکی تھی۔ مجھے کشمیر کی بیٹی سائمہ کے دل کی دھڑکنوں کو زندہ رکھنا ہوگا۔ اسے زندہ رکھنے کے لیے انجلی اور صابر کو بھی زندہ رکھنا ہوگا۔ بھارتی فوج کشمیریوں کے جسم چھلنی کر رہے تھے، میں عطیہ دینے والی کشمیرن کا دل چھلنی نہیں کر سکتا تھا۔ میری بے خبری میں دیوی قیامت کی چال چل گئی تھی۔ جوابی کارروائی کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ شطرنج کا کوئی بھی عالمی چیمپئن شکست تسلیم کرتے ہوئے یہ اعتراف کر سکتا تھا کہ دیوی نے شے کو مات دی ہے۔ انجلی کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے محبوب ڈاکٹر صابر کو مسلح پولیس والے یوں اسپتال میں آ کر گھیر لیں گے۔ وہ عجیب افسران اور پولیس والے تھے، کوئی اپنے منہ سے کچھ نہیں بول رہا تھا۔ انہوں نے اسپتال کے اس کمرے میں آتے ہی ڈاکٹر صابر کو گن پوائنٹ پر رکھ لیا تھا، پھر گرفتاری کی وجہ بتائے بغیر صابر کے ہاتھوں میں ایک طے کیا ہوا کاغذ تھما دیا تھا۔ اس کاغذ پر جو کچھ لکھا تھا اسے صابر نے پڑھ لیا تھا۔ انجلی پریشان تھی، اس نے جھپٹ کر اس کاغذ کو لیا، پھر پڑھنے لگی۔ ایک افسر نے ریوالور سے اشارہ کرتے ہوئے صابر کو چلنے کے لیے کہا۔ وہ بولا، ذرا ٹھہریں، یہ میری مریضہ ہے، میں اسے کوئی شاک پہنچا کر نہیں جاؤں گا۔ انجلی نے وہ تحریر پڑھ کر پوچھا، یہ فرحاد علی تیمور کون ہے؟ یہ وہ مہربان ہے جس نے مجھے راہ کی قید سے رہائی دلا کر یہاں پھر سے دکھی انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ تمہارے منتری چاچا اور 2 گنڈوں کو اس لیے ہلاک کر دیا تھا کہ انہوں نے تمہارے سینے میں ایک صحت مند دل پہنچانے کے لیے میری سائمہ کو قتل کر دیا تھا۔ ہاں، انجلی نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، تم یہ سب کچھ مجھے بتا چکے ہو۔ میں اپنے چاچا کی ایسی درندگی پر شرمندہ ہوں، لیکن تم نے اس فرشتے
فرشتے فرحاد کا ذکر کیوں نہیں کیا جس نے تمہیں میرے پاس پہنچایا ہے؟ یہ لوگ پھر تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں، مجھے اس فرشتے کا پتہ بتاؤ، میں جا کر اس کے قدموں میں گر جاؤں گی، وہ تمہیں پھر رہائی دلائے گا۔ صابر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم اس کا پتہ پوچھ رہی ہو؟ پتہ ٹھکانہ تو انسانوں کا ہوتا ہے، خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے لاپتہ ہوتے ہیں، وہ صرف حکم خدابندی سے آتے ہیں، ہماری دستگیری کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ انجلی نے کہا، لیکن اس کاغذ میں یہ لکھا ہے کہ وہ بھارت سے چلا جائے تب تمہیں رہائی ملے گی اور تم یہاں ہمیشہ کی طرح عزت اور وقار سے مسیحائی کرتے رہو گے، مگر یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ فرشتہ بھارت سے جا چکا ہے؟ انجلی، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے مسیحا کو بچانے والا اس دیش سے چلا جائے؟ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے دوسروں کے بھی کام آ رہا ہوگا۔ مجھ جیسے بے قصور کو گرفتار کرنے والے یہ نہیں چاہتے کہ وہ دوسرے بے قصور مسلمانوں کے بھی کام آئے، اسی لیے میری زندگی اور رہائی کی خیرات دے کر اسے بھارت سے جانے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بولی، ہاں اب یہ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، وہ فرشتہ تم سے بڑا مسیحا اور نجات دہندہ ہے، اسی لیے یہ بڑے بڑے ہتھیار رکھنے والے اس کے خوف سے گونگے بن گئے ہیں، بولیں گے تو وہ ان کی کھوپڑیوں میں سوار ہو جائے گا۔ اس نجات دہندہ کو ہمارے دیش میں رہنا چاہیے، تمہارے ساتھ تمہاری سائمہ کا یہ دل بھی قربانی دے گا، لیکن ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا وہ مہربان اس دیش کو چھوڑ کر جائے۔ اس کی باتیں سن کر افسران کو غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ جواباً بول نہیں سکتے تھے۔ دیوی داؤد منڈولا اور منڈولا کا ماتحت ڈان کارہم ان افسران اور سپاہیوں کے اندر موجود تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ صابر اور انجلی خواہ کتنے ہی جذباتی ہو کر قربانیاں پیش کرنا چاہیں، فرحاد علی تیمور کبھی ان دونوں کو بے موت مرنے نہیں دے گا، انہیں زندہ رکھنے کے لیے ملک سے چلا جائے گا۔ اگر کوئی چال چلنے چاہے گا تو اسے کاغذ کی تحریر یاد رہے گی، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر صابر کو گولی مار دی جائے گی۔ ڈاکٹر صابر نے کہا، انجلی مجھے فخر ہے تم میرے ساتھ جان دینے کا سچا جذبہ رکھتی ہو، لیکن میں بھی جانے سے پہلے تم سے دو باتیں کر لینا چاہتا ہوں کہ میرے حراست میں رہنے کے دوران تم نارمل رہو گی اور میرے انتظار میں اپنی خوراک اور دعاؤں کو وقت کے مطابق استعمال کرتی رہو گی۔ انجلی نے وعدہ کیا۔ وہ تھوڑی دیر تک اسے اپنی دھڑکنوں کے ساتھ لگانے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ دیوی نے منڈولا سے کہا، فرحاد ابھی موجود نہیں ہے، اگر ہوتا تو ضرور کارروائی کرتا یا پھر صابر کی زبان سے پولیس کو بولتا۔ منڈولا نے کہا، وہ بڑا گہرا ہے، دوسروں کی پتنگ کاٹنے کے لیے پہلے ڈھیل دیتا ہے، پھر اچانک ڈوری کھینچ کر پیج لڑاتا ہے اور مخالفین کی پتنگیں کاٹ دیتا ہے۔ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صابر کی گرفتاری سے بے خبر ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ جلد سے جلد بھارت چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلا جائے۔ منڈولا نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، بال ٹھاکرے کے ذریعے بات بن سکتی ہے، اس کی بیٹی فرحاد کے قبضے میں ہے، ہم اسے اس کی بیٹی کی آواز سن کر یا میرا ماتحت ڈان کارنل اس لڑکی کی تصویر کی آنکھوں میں جان کر اس خفیہ اڈے تک پہنچ سکتا ہے جہاں دونوں موجود ہیں، فرحاد وہاں ضرور آتا ہوگا۔ دیوی نے خوش ہو کر کہا، بڑی اچھی ترکیب سوچی ہے، آؤ ہم بال ٹھاکرے کے پاس چلیں، ڈان کارنل تم بھی آؤ۔ وہ تینوں بال ٹھاکرے کے پاس پہنچے، وہ فون کا ریسیور کان سے لگائے ہوئے تھا، دوسری طرف سے راہ کا ڈائریکٹر اسے بتا رہا تھا کہ وہ سب ابھی تک کس فرحاد علی تیمور کی چالوں سے دھوکہ کھاتے رہے۔ وہ پیرس سے ڈاکٹر صابر کا ہم شکل ڈاکٹر بن کر آیا تھا، اس نے ان سب کو بری طرح احمق بنایا ہے، وہ اپنی جگہ اصلی ڈاکٹر صابر کو اسپتال میں پہنچا کر خود ایک مفرور ملزم ڈاکٹر صابر بن کر واردات کرتا رہا ہے۔ بال ٹھاکرے نے کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میری بیٹی کو ڈاکٹر صابر نے نہیں بلکہ ٹیلی پیتھی جاننے والے فرحاد نے اغوا کیا ہے؟ ہاں، یہ بڑی تشویش کی بات ہے، فرحاد ہمارے دیش میں ہے، وہ ہم سب کے دماغوں میں زلزلے پیدا کرتا رہے گا، ہماری کھوپڑیاں الٹا کر ہمیں پاگل خانے بھیج دے گا۔ میں ڈاکٹر صابر کو تارن والا سمجھتا تھا، اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے والا تھا، لیکن ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا وبال جان بن جائے گا۔ ہم نے ایک چال چلی ہے، ڈاکٹر صابر کو گرفتار کر لیا ہے، فرحاد سے سمجھوتا کریں گے کہ وہ ڈاکٹر صابر اور انجلی کے سینے میں صابر کی بیوی کے دل کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو بھارت چھوڑ کر چلا جائے۔ تم بول رہے ہو کہ وہ میری بیٹی میں بھی دلچسپی لے رہا ہے، کیا وہ ایک ڈاکٹر صابر کے لیے ہمارے دیش کو چھوڑ دے گا؟ اگر ممبئی میں اپنی داغ جمائے رکھنا چاہتے ہو تو ایک بیٹی کی قربانی دو، ہم اسے اجازت
اجازت دیں گے کہ وہ رچنا کو یہاں سے لے جا سکتا ہے۔ ڈائریکٹر زبان سنبھال کر بات کرو، میری بیٹی اس مسلمان کے ساتھ جائے گی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، تو پھر وہ زبردستی تمہارا داماد بن کر بمبئی میں رہے گا اور ہم سب کے سینوں پر مونگ ڈلتا رہے گا۔ میں اس مسلمان کو داماد بننے سے پہلے گولی مار دوں گا۔ تمہاری بیٹی تقریباً 24 گھنٹے سے اس کے پاس ہے، کیا وہ ابھی تک اس کی پوجا کر رہا ہوگا؟ اس نے غصے سے فون رکھ دیا۔ اسے وہ تصویریں یاد آ گئیں جو ایک لفافے میں اس کے پاس پہنچائی گئی تھیں۔ اس کی نظر ایک ہی تصویر پر گئی تھی، پھر وہ باپ باقی شرمناک تصویروں کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس نے تمام تصویروں کو آگ لگا دی تھی۔ بال ٹھاکرے کے یہ خیالات پڑھ کر دیوی اور منڈولا کو مایوسی ہوئی۔ انہوں نے سوچا تھا اپنے خیال خوانی کرنے والے ڈان کارنل کو ٹھاکرے کے پاس بھیجیں گے، وہ رچنا کی تصویر کی آنکھوں میں جھانکتا، پھر اس لڑکی کے دماغ میں پہنچ کر فرحاد کی موجودہ رہائش گاہ معلوم کر لیتا۔ ٹھاکرے خاندان میں شادی سے پہلے کماری لڑکیوں کی تصاویر اتروانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، اس لیے گھر میں رچنا کی اور کوئی تصویر نہیں تھی اور نہ ہی ایسا کوئی کیسٹ تھا جس میں رچنا کی آواز محفوظ ہو۔ فی الحال بال ٹھاکرے ان تینوں کے کام نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا وہ تینوں راگٹ ڈائریکٹر کے پاس آئے۔ ڈاکٹر صابر کو ایک قیدی بنا کر وہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ ڈائریکٹر اسے ناگواری سے دیکھ کر کہہ رہا تھا، ڈاکٹر صابر، تمہارے ہم شکل نے ہمیں خوب گمراہ کیا تھا، مگر ہم راہ والے سمندر کی تہہ سے اور پتال کی گہرائیوں سے اصل مجرم کو پکڑ لاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا فرحاد تم سے کس قدر لگاؤ رکھتا ہے۔ ڈاکٹر صابر نے کہا، وہ ایک اچھا انسان ہے، اس نے میری مدد اس لیے کی ہوگی کہ میں تبدیلی قلب کے آپریشن کے ذریعے دل کے مریضوں کو نئی زندگی دیتا ہوں۔ اگر وہ چاہے گا تو تم اسی طرح تبدیلی قلب کی آپریشن کرتے رہو تو وہ ہماری شرط کے مطابق ہمارے دیش سے چلا جائے گا۔ میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ بڑے صبر آزما انتظار کے بعد بھارت میں مسلمانوں کا ایک نجات دہندہ آیا ہے، اسے یہیں رہنا چاہیے۔ جب تمہیں ٹارچر سیل میں پہنچایا جائے گا اور تمہارے جسم میں ڈرل مشین سے سوراخ کیے جائیں گے تو تم چیخ چیخ کر کہو گے، جاؤ فرحاد جاؤ، تم نجات دہندہ نہیں ہو، عذاب جان ہو، جاؤ یہاں سے جاؤ۔ دیوی نے ڈائریکٹر کی سوچ میں کہا، مجھے صابر کو صرف حراست میں رکھنا چاہیے، یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ فرحاد خاموشی سے میرے دماغ میں آتا ہوگا۔ میں صابر کو ٹارچر سیل میں پہنچاؤں گا تو وہ مجھے نرک میں پہنچا دے گا۔ ڈائریکٹر نے قائل ہو کر اپنے ماتحتوں سے کہا، اسے تہہ خانے کے سیل میں لے جا کر بند کر دو۔ اس ڈاکٹر کے پاس صرف وہی افراد جائیں گے جن کو پرائی سوچ کی لہریں محسوس ہوتی ہوں۔ اس طرح فرحاد کبھی ان کے دماغوں میں نہیں آ سکے گا اور نہ ہی پہلے کی طرح ہمارے سپاہیوں اور افسران کو ہلاک کر کے اس ڈاکٹر کو یہاں سے لے جا سکے گا۔ دیوی نے ڈاکٹر صابر کو پھر سے قیدی بنا کر میرے لیے مشکلات پیدا کی تھیں، لیکن مشکل اسی کو کہتے ہیں، مشکل میں پڑنے والے کو معلوم ہو کہ وہ کسی مشکل سے گزر رہا ہے اور مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے میں اس نئی فکر اور پریشانی سے آزاد تھا۔ مشکل تو دیوی اور منڈولا کے لیے تھی کہ وہ بے چینی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ دیوی منڈولا کو اپنے دماغ میں بلا کر بار بار ڈاکٹر صابر کے اندر جاتی تھی، انجلی کے اندر بھی جھانک کر دیکھتی تھی، پھر مایوس ہو جاتی تھی کہ میں صابر کی طرف سے بے فکر ہوں، اس لیے اس کی خبر نہیں لے رہا ہوں۔ یوں دیکھا جائے تو وہ مجھے مشکل میں ڈال کر خود مشکل میں پڑ گئے تھے، ان کا سکون برباد ہو گیا تھا۔ رات کو یہ خیال آیا کہ شاید میں آدھی رات کے بعد بڑی رازداری سے صابر کے اندر آتا ہوں، یہ معلوم کرنے کے لیے ان کی رات کی نیند بھی اڑ گئی تھی۔